بعض بندے جن میں کچھ حفاظ بھی ہیں، اکثر ان کو دیکھا ہے کہ وہ تاش کھیلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے تو وہ کھیلتے رہتے ہیں، جب سگریٹ نوشی کرتے رہتے ہیں مسلسل، ان کو منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ تو برائے مدینہ اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو سکے۔ تاش کھیلنا چاہے اس پر جوا نہ بھی لگائے تب بھی ناجائز ہے۔ تاش یہ جھوٹ موٹ بھی نہیں کھیلنا چاہیے بغیر جوا کے، جوا تو ہے حرام، جھوٹ بغیر جوا کے بھی کھیلنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب پھر یہ کہ حافظ قرآن اگر کھیلے گا تو ظاہر ہے کہ مزید ایک تنفیر کا باعث ہوگا، وہ کہ لوگ باتیں بنائیں گے دیکھو حافظ قرآن ہو کر ایسا کرتا ہے، جیسے کہ ویسے ہی اگر گالی دے تو بری بات ہے، ظاہر ہے گناہ مسلمان کو گالی دینا، اور اگر کوئی داڑھی والا گالی دے تو بولے مولانا ہو کے گالی دیتا ہے، مزید یعنی کہ لوگوں میں ایک نفرت کا ماحول بنتا ہے۔ تو اس لیے حافظ صاحبان کو اور اس طرح کے مذہبی پہچان رکھنے والے لوگوں کو زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ سگریٹ بھی پیتے ہیں بتایا، ویسے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ سگریٹ کو بعض لوگ نشہ بولتے ہیں، نشہ ہے، تو شاید ان کی نشے کی تعریف کی طرف توجہ نہیں ہے، معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ سگریٹ نشہ ہے۔ نشے کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس سے عقلی جو ہے نا اس میں خلل واقع ہو جائے، نشہ وہ ہے یعنی ایسی چیز کھائی پی کہ جس سے عقل میں فطور آ جائے، خلل واقع ہو جائے، تو یہ نشہ ہے۔ سگریٹ پینے سے ایسا ہوتا نہیں ہے، تو سگریٹ بھی نہیں پینی چاہیے، ہے مطلب نقصان دہ بہت ہے صحت کے لیے، لیکن اگر کوئی پیے تو اس کو ہم گناہ گار نہیں بولیں گے۔ باپا یہاں سائل محترم نے جو سوال کیا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی، ایک عام مسلمان بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے گا تو لوگ اس کے لیے اچھے تاثرات نہیں دیں گے، لیکن وہ باپا معاشرے کا طبقہ جو معاشرے میں ایک معزز کہلاتا ہے اور ایک عزت دار طبقہ کہلاتا ہے، لوگ اس کی مذہبی حوالے سے بھی قدر کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کے لیے غالباً زیادہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اس میں سے ایک طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یار اب کون سا دنیا کے لیے کرنا ہے، یار ہم کیا دنیا سے نہیں ڈرتے، یار چھوڑو ہم کیا، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارا کوئی جینا نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے باپا کہ جو اس طرح کا جو طبقہ ہے اس سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور ایسی حرکتیں جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہے، لیکن جو غیر اخلاقی ہے اور جو لوگوں میں معیوب کہلاتی ہیں ان سے بھی بچنے کی ان کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ انگشت نمائی نہ ہو۔ ہر اس حرکت سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کی انگلی اٹھے، جبکہ وہ شرعی طور پر اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ ہو۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنے والوں پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اس کا، معاذ اللہ۔ امامہ شریف پہننے والوں پر تو اس کی وجہ سے داڑھی اور امامہ نہیں چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔